اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپشنل عربی کے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اچانک کالج بند ہو جانے کی وجہ سے آپ کے درس و تدریس کا جو سلسلہ تھا وہیں پہ رک گیا تھا، تو اب آن لائن کلاسز کا جو آغاز ہوا ہے تو اس میں عربی میں بھی آپ اپنے آپ کو حاضر کریں۔ عربی آپشنل کے جیسے کہ کلاسز آپ کی ہو رہی تھیں، اور ان میں ہم کچھ حصہ نثر کا پڑھا تھا، کچھ حصہ نظم کا پڑھا تھا، جو تقریباً تھرڈ ایئر کے حصے کا آپ کا پڑھا جا چکا تھا۔ پروموشن ٹیسٹ آپ کے مئی میں ہوتے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکے، تو آٹومیٹیکلی جو آپ پروموٹ ہو گئے ہیں۔ تو اب فورتھ ایئر کے حصے میں جو نثر کے حصے میں سب سے پہلی چیز آتی ہے النکت والفقاہات۔ نکتو نکتتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے لطیفے، والفقاہات اور مزاحیہ باتیں۔ تو یہ کچھ لطیفے اور مزاحیہ باتیں ہیں، یہ آپ کا چیپٹر ہے جو اب نے پڑھنا ہے، جو روٹین میں جس ہم نے پڑھنا تھا اور اس وقت رک گیا، تو اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ترجمہ آپ کا شامل ہے، اور محاورہ عموماً مانگا جاتا ہے آپ سے ترجمہ پیپر میں، لیکن ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی اس لیے کیا جاتا ہے، لفظی ترجمہ، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ اسی طرح سے اپنے ذہن حاضر کریں کہ لفظ کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے، اور محاورہ پھر آپ اسے آسانی سے ارینج کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے الاحمق کالحجری، کہ احمق یعنی بے وقوف شخص کالحجری پتھر کی طرح ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ نظر احد الحکماء الی احمق، کہ ایک دانا شخص نے ایک احمق کی طرف دیکھا، ایک بے وقوف کی طرف دیکھا، علی حجر، جو پتھر پر بیٹھا تھا۔ فقال، پس اس نے کہا، حجر علی حجر، کہ پتھر پتھر پر بیٹھا ہے۔ یعنی ایک دانا شخص نے ایک احمق کو پتھر پر بیٹھے دیکھا، تو اس نے کہا حجر علی حجر، کہ پتھر پتھر پر بیٹھا ہے۔ یعنی اس میں مزاح کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کہہ رہے کہ پتھر، جس طرح کہ پتھر بے حس ہوتا ہے، ایسے وہ بے وقوف شخص کو بھی پتھر کہہ رہے ہیں، کہ پتھر پتھر پر بیٹھا ہے۔ تو نمبر 2 ہے تادیب عجوز۔ تادیب ہوتا ہے ادب سکھانا، ادب یؤدب تادیب، ادب سکھانا۔ عجوز بوڑھے شخص کو ادب سکھانا یا بوڑھے شخص کی تعلیم و تربیت، یہ اس لطیفے کا عنوان ہے کہ نظرہ رجل الی فیلسوف، نظرہ دیکھا، رجل ایک شخص نے، الی فیلسوف الی کی طرف، فیلسوف ایک فلسفی کو، تو ایک شخص نے ایک فلسفی کو دیکھا، یؤدب شیخا، جو ایک بوڑھے شخص کو ادب سکھا رہا تھا۔ فقال لہ، پس اس نے اس سے کہا، ما تصنع، تم کیا کر رہے ہو؟ فقال، پس اس نے کہا، اغسل حبشیا، میں ایک حبشی کو دھو رہا ہوں۔ حبشی کالے نسل کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں ایک حبشی کو دھو رہا ہوں، لعلہ یبیض، شاید کہ وہ سفید ہو جائے۔ یعنی ایک شخص نے ایک فلسفی کو دیکھا جو بوڑھے کو ادب سکھا رہا تھا، تو اس نے اس سے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ پس اس نے کہا، ایک حبشی کو دھو رہا ہوں، شاید کہ وہ سفید ہو جائے۔ نمبر 3 ہے ہربا من الساحر۔ ہربا وہ بھاگا، من الساحر جادوگر سے، وہ جادوگر سے بھاگا۔ سرقا رجل سرۃ من الدراہم، سرقا چوری کی، چرائی، رجل ایک شخص نے، سرۃ ایک تھیلی، من الدراہم دراہم کی، ایک شخص نے دراہم کی ایک تھیلی چرائی، ومضى اور چل پڑا، دراہم یعنی کرنسی کی ایک تھیلی چرائی اس نے، ومضى اور چل پڑا، حتی اتی الی المسجد، جہاں تک کہ وہ مسجد کی طرف آیا، فدخل یصلی، پس وہ نماز ادا کرنے لگ گیا۔ یعنی اس نے تھیلی چرائی تھی اور وہ مسجد میں آ گیا، پس مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کرنے لگ گیا۔ فقرأ الامام، تو امام نے یہ آیت پڑھی، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وکان
اسم العربی موسیٰ، اور اس بدو کا نام موسیٰ تھا۔ فقالا، پس اس نے کہا، لا شکا انکا ساحرن، بلا شبہ تو کوئی جادوگر ہے۔ ثم رما بالسرۃ، پھر اس نے تھیلی پھینک دی، وخرج ہاربن، اور بھاگ نکلا۔ پھر اس نے تھیلی پھینک دی اور بھاگ کر باہر نکل گیا۔ دوبارہ سن لیں اس کا ترجمہ۔ ایک آدمی نے دراہم، جس وقت کی کرنسی تھی دینار، کی ایک تھیلی چرائی اور چل پڑا یہاں تک کہ وہ مسجد آیا، پس وہ داخل ہو کر نماز پڑھنے لگ گیا۔ پس امام نے یہ آیت پڑھی کہ اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اس بدو کا نام، عربی یعنی بدو کا نام موسیٰ تھا۔ پس اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو جادوگر ہے۔ پھر اس نے تھیلی پھینک دی اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے چٹکلے سمجھ لیں، لطیفے سمجھ لیں، مزاحیہ باتیں۔ تو نمبر 4 ہے الجمل یعض اذنہ، کہ اونٹ اپنا کان کاٹتا ہے۔ قال بعضهم، کسی نے بیان کیا کہ رأیت معلما، میں نے ایک استاد کو دیکھا، وقد جاءہ صغیران، کہ اس کے پاس 2 چھوٹے بچے آئے، یتماسکان، جنہوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا تھا۔ کسی نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے ایک استاد کو دیکھا کہ اس کے پاس 2 چھوٹے بچے آئے جنہوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا تھا، بس ان دونوں میں سے ایک نے کہا اس نے میرے کان کو کاٹا ہے۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا لا نہیں، واللہ اللہ کی قسم، یا سیدنا، اے جناب، ہو والذی عض اذن نفسہ، اس نے خود ہی اپنا کان کاٹا ہے۔ فقالا، پس اس نے کہا، فقال المعلم، تو استاد نے کہا، یا احمقو، اے بے وقوف، اہوا کانا جملا، کیا وہ کوئی اونٹ ہے، یعض اذن نفسہ، کہ جو اپنے کان کو خود کاٹ لے گا؟ تو کسی نے بیان کیا، دوبارہ اس کا ترجمہ کر رہی ہوں، کہ کسی نے بیان کیا کہ میں نے ایک معلم کو دیکھا کہ اس کے پاس 2 چھوٹے بچے آئے جو ایک دوسرے کو تھامے ہوئے تھے، بس ان میں سے ایک نے کہا کہ اس نے میرا کان کو کاٹا ہے یا میرے کان کو چبایا ہے۔ تو دوسرے نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اے جناب، اس نے خود ہی اپنے کان کو چبایا ہے یا اپنے کان پہ کاٹا ہے۔ تو استاد نے کہا کہ اے بے وقوف، کیا وہ کوئی اونٹ ہے جو اپنے کان کو خود کاٹے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی اونٹ جو ہے وہ اپنے کان کو کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا نا، لیکن اس کی لمبی گردن سے ذہن میں آ جاتا ہے کہ شاید وہ اپنے کان کو خود کاٹ لیتا ہو، اسی لیے تو یہ لطیفہ ہے کہ اس میں ایسے بیان کیا گیا۔ نمبر 5 ہے الراسب والطافی، الراسب ڈوبنے والا، والطافی اور تیرنے والا۔ اختلف اعرابیان فی رجل، کہ 2 بدوؤں میں اختلاف ہو گیا، ان میں جھگڑا پڑ گیا، فی رجل، ایک شخص کے بارے میں۔ فقال الاول، پس پہلے نے کہا، من بنی راسب، کہ یہ بنو راسب سے ہے، قبیلے کا نام ہے بنو راسب، لیکن راسب کا لفظی مطلب ہے ڈوبنے والا۔ تو 2 بدوؤں نے ایک آدمی کے بارے میں یہ اختلاف کر لیا، بس ان میں سے پہلے نے کہا کہ یہ بنو راسب سے ہے، تو راسب کا لفظی مطلب ہوتا ہے ڈوبنے والا۔ وقال الثانی، اور دوسرے نے کہا، بل من بنی تفاوا، بلکہ نہیں، یہ بنی تفاوت سے ہے۔ تو تفاوا کا لفظی مطلب ہے تیرنے والا۔ فمر بہما باقل الربی، پس ان دونوں کے پاس سے باقل الربی گزرا۔ تو باقل الربی ایک شخصیت تھی، من گھڑت شخصیت، جیسے کہ شیخ چلی ترکوں کے ہاں تھا، کہ عربوں میں باقل الربی کا نام مشہور ہے، کہ وہ پاس سے گزرا۔ فتحاکما الیہ، پس ان دونوں نے اپنا مسئلہ اس کو پیش کیا۔ تحاکما کا مطلب ہوتا ہے اپنا جو جھگڑا ہو اس کو فیصلے کے لیے کسی کے پاس پیش کرنا۔ تو ان دونوں نے اپنا جھگڑا اس باقل الربی کے سامنے پیش کیا۔ فقالا، پس اس نے کہا، القوہ فی الماء، کہ اسے پانی میں ڈال دو۔ فإن راسب، پس اگر وہ ڈوب گیا، فہو من بنی راسب، تو وہ بنو راسب سے ہے۔ وإن طفا، اور اگر وہ تیرنے لگا، فمن بنی تفاوا، تو وہ بنی تفاوا سے ہے۔
تو جیسے ان کے لفظی مطلب بنتا تھا اس حساب سے اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر وہ اسے پانی میں ڈالو، اگر وہ ڈوب گیا تو بنو راسب سے ہے، اور اگر تیرنے لگا تو یہ بنو تفاوہ سے ہے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیں۔ الراسب الطافی یعنی ڈوبنے والا اور تیرنے والا، دو بدو ایک آدمی کے متعلق جھگڑ پڑے، بس پہلے نے کہا کہ وہ بنو راسب سے ہے اور دوسرے نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ بنی تفاوہ سے ہے۔ پس ان کے پاس سے باقل الربیع گزرا تو ان دونوں نے اپنا جھگڑا اس کے سامنے پیش کیا، تو اس نے کہا کہ اسے پانی میں ڈال دو، اگر وہ ڈوب گیا تو بنو راسب سے ہے اور اگر تیرنے لگا تو بنو تفاوہ سے ہے۔ نمبر 6 ہے تسمیۃ مخوفۃ، ڈرانے والا نام یعنی خوفزدہ کرنے والا نام۔ اعرابی لقی آخر، ایک بدو ایک دوسرے سے ملا۔ فقالا، پس اس نے اس سے کہا ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ فقالا، پس اس نے کہا فیض، میرا نام فیض ہے۔ تو فیض کے لفظی مطلب سیلاب کے ہیں۔ فقالا ابن من، اس نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ پس اس نے کہا کس کے بیٹے یعنی بیٹے کس کے ہو؟ قالا، اس نے کہا ابن فرات، میں فرات کا بیٹا ہوں۔ فرات ایک دریا کا نام ہے۔ قالا ابو من، تم کس کے باپ ہو؟ قالا ابو بحر، اس نے کہا میں بحر کا باپ ہوں، تو بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا لیس لنا، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے ان نکلمک، کہ ہم تم سے بات چیت کر سکیں، الا فی زورقن، سوائے کشتی کے بیٹھنے کے، سوائے کشتی میں بیٹھنے کے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تم سے بات کر سکیں۔ یعنی ایک بدو دوسرے بدو سے ملا تو اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سیلاب۔ پس اس نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ تو اس نے کہا فرات کے بیٹے ہو، تو فرات بھی ایک دریا کا نام تھا۔ تو اس نے کہا باپ کس کے ہو؟ اس نے کہا ابو بحر۔ تو یہ عام کنیت پائی جاتی ہے عربوں میں ابو بحر، تو لیکن بحر کا لفظی مطلب سمندر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کشتی میں بیٹھے بغیر تم سے بات کر سکیں۔ نمبر 7 ہے اذا سجد السقف، جب چھت سجدے میں گر پڑے۔ قال رجل لصاحب منزل، ایک شخص نے گھر کے مالک سے کہا اصلح خشب ھذا السقف، کہ اس چھت کی لکڑی درست کر لو، فإنه یفرقع، بس بے شک یہ چرچرا رہی ہے۔ یفرقع ہوتا ہے چرچر کی آواز جو لکڑی میں آتی ہے نرم ہو جانے کی وجہ سے، ٹوٹنے کے قریب ہو تو اس نے کہا کہ اس چھت کی لکڑی صحیح کر لو، بس بے شک یہ چرچرا رہی ہے۔ قال، اس نے کہا لا تخف، تم خوفزدہ نہ ہو، فإنہ تسبح، بس بے شک یہ تسبیح پڑھ رہی ہے۔ قال، اس نے کہا اخاف ان تدرکہ رقۃ قلب، مجھے ڈر ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اس پہ رقت قلب طاری ہو جائے۔ فیسجد، تو وہ سجدے میں گر پڑے۔ تو دوبارہ اس کا ترجمہ کر رہی ہوں۔ ایک شخص نے گھر کے مالک سے کہا کہ اس چھت کی لکڑی چرچرا رہی ہے، اس کو ٹھیک کر لو۔ تو اس نے کہا کہ تم خوفزدہ نہ ہو، بے شک یہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس پہ رقت قلب طاری ہو جائے، یعنی اس کا دل زیادہ ہی نہ نرم ہو جائے تو یہ سجدے میں نہ گر پڑے۔ تو یہ 7 جو ہیں آپ نے پڑھے ہیں لطیفے، آج اتنے ہی رہنے دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہی جیسے میں آپ کو کہتی تھی ہفتے میں جب ہماری کلاس ہوتی تھی تو یہی بات کہ اپنی نماز جو ہے 5 وقت کی اس کو یقینی بنائیں، ساتھ قرآن پاک کے لیے وقت نکالیں۔ یہ ویسے بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، نماز فرض ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ ہماری زندگی کی ایک کے متعلق کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کے پڑھنے میں ہمارے لیے ہی برکت ہے اور ہمارے لیے ہی سعادت ہے۔ تو عام دنوں میں بھی اس کی تاکید میں کیا کرتی تھی، تو آج کل جو حالات ہیں استغفار کی ضرورت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن میں رکھے، اس وبا سے بھی بچائے اور وباؤں سے بچائے، آفات سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے مسنون دعائیں بھی آپ پڑھا کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت روز چاہے جتنی بھی کر سکیں ضرور کیا کریں۔ تو جتنی بھی دعائیں آپ کو مسنون آج کل میسیجز میں بھی بہت آ رہی ہیں، ویسے بھی مستند کتابوں میں بھی ہیں، تو
کوئی بھی دعا جو ہے آپ کو ملے اس کو ضرور پڑھیں. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہر لیکچر کے بعد کوئی نہ کوئی دعا پڑھا کریں. تو آج ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو آپ بھی اس کو پڑھیں، یاد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اس مرض سے اور ہر آفت سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.